گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ ایکو بند کر دو بھیا، ایکو بند کر دو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسل صلى الله تعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے دینی بھائیوں، ایک چھوٹے سے گاؤں میں اتنی تعداد میں اور بھی ٹھنڈک کے موسم میں جمع ہونا، اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کو سننا، یہ بہت بڑی بات ہو گئی۔ میں تو جیسے اس کا نام تھا چوکسا، ویسے ہی چاروں طرف سے ہم کس کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ 2 گھنٹہ گاڑی، 4 پہیہ گاڑی نانپارہ سے چلی ہے، 2 گھنٹہ کے بعد اس گاؤں میں ہم لوگ پہنچے۔ پورا علاقہ چوک ڈالا کہ کتنا لمبا چوڑا ہے۔ ابھی تک آپ لوگوں نے ایک کے بعد دیگرے بہت اچھی نعتیں سب سے سنی ہیں، اور میرے بعد حضرت قاری توصیف رضا صاحب کی تقریر بھی ہوگی، نعت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیے، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جلسہ کرانے سے کیا فائدہ، کوئی سدھرتا ہے نہیں، اور صحیح بات، جیسے رہتے ویسے رہ جاتے، فرق نہیں پڑتا انسان کی زندگی پر، تو اتنا بڑا جلسہ کیوں سجایا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے مولوی مولانا کے کھائے کے دھندا ہو، لیکن یقین جانو اس دنیا میں 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش نبی آئے، اللہ نے سب کو بھیجا۔ کس لیے سب کو بھیجا تھا؟ راہ دکھانے کے لیے، اپنا پیغام سنوانے کے لیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بہت مدد کیے، زندگی بھر میرے نبی کے ساتھی بنے رہے، ہر موڑ پر، یہاں تک کہ 3 سال
ایک جیل میں بند رہے. جیل ہی کہہ لو یا ابو طالب کا ہاتھا تھا. مکہ کے لوگوں نے 3 سال تک بند رکھا تھا سرکار کو بغیر دانا پانی کے. نہ دانے کا کھانے کا کوئی دانا جاتا نہ پانی کا کوئی قطرہ. 3 سال تک بند رکھا. لیکن میرے نبی اللہ کے پیغام کو سنانا بند نہیں کیے. وہ 30 سال ابو طالب بھی سرکار کے ساتھ بند رہے. پوری زندگی مدد کیے. لیکن سرکار نے کہا چاچا ایمان لے آؤ. تو کہا بیٹا یہ بات نہ کہو. سب کہو لیکن یہ نہ کہو. تو سرکار کو غم ہوا. اور جب سرکار غمگین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت. اے نبی بے شک تم جس کو چاہتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے. تمہارا کام ہے راستہ دکھانا, ہدایت دینا میرا کام ہے. تو جتنے نبی آئے تھے سب راستہ دکھانے آئے تھے, اللہ کا پیغام سنانے آئے تھے. تو جلسے میں بھی اللہ کا پیغام سنایا جاتا ہے اور دلوں کو بدلنا تو خدا کا کام ہے. ہدایت وہی دے گا. جلسے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا حکم ہے قرآن حکیم میں. اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اے محبوب تم لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت سے بلاؤ. والموعظۃ الحسنہ, اور اچھی تقریر کر کے لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ. موعظۃ الحسنہ, اچھی تقریر. تو تقریر کرنے کا حکم قرآن نے دیا. لیکن آج لوگ جوان ہو جاتے وہ دین کے بارے میں نہیں جانتے. ایک جگہ میں گیا میلانی, گرمی کا موسم تھا. ایک صاحب آئے مجھے لینے کے لیے اور موٹر سائیکل پر بٹھا کے چلے. کپڑے پسینے سے بھیگے تھے. بڑا اچھا لگا جب ہوا لگی تو ہم کہا اس سے بات کری. رات کے ٹائم میں کہیں کہ آنکھ نہ جھپکے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاؤ جائے. تو ہم نے اس کو بلکارنا شروع کیا. ہم نے کہا بھیا کیا نام ہے؟ تو کہا جھلا. تو ہم کہا جھلا مسلمان ہو؟ کہا ہاں. تو ہم نے کہا بھیا اور کوئی نام؟ کہ مولانا صاحب یہ نام ہے. تو ہم کہا کہ امت میں ہو بھیا؟ تو کس کے امتی ہو؟ تو کہتے ہیں کہ مولوی مولانا جانے ہمیں نہیں پتا ہے. تو ہم خاموش ہو گئے. اب ہم نے کہا اس سے آگے بولنا ہی بیکار ہے. جب وہاں گئے ایک صاحب چائے لے کے آئے. میں غمگین بیٹھا تھا تو پوچھنے لگے حضرت کہا بات چائے پیو, غمگین کا ہے؟ ہم نے کہا یہ کیسا آدمی ہے یار, جوان ہو گیا اپنے کو مسلمان کہتا ہے. میں نے پوچھا کس کے امت میں ہو تو اس کو یہی پتہ نہیں ہے. کہتا مولوی مولانا جانے. تو کیسے رہے مولانا صاحب وہ جاہل آدمی ہو کے پیچھے کاہے پڑے؟ تو ہم کہا اچھا تم ہی بتاؤ. تو کہنے رہے مولانا چائے پیو, تم سے باہر تھورو چائے پیو بتاؤ. جوان ہو گئے لیکن یہ نہیں پتا, وہ سمجھا تھے مولوی ملک امت میں. دین سیکھنا بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہو طلب العلم ولو کان بالسین. اے لوگو علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں ملک چین جانا پڑے. ایک ملک سے دوسرے ملک جانا پڑے پھر بھی جاؤ. اور آج ہم لوگ گاؤں میں جلسہ ہوتا ہے تو نہیں جا پاتے. علم انسان کے لیے بہت ضروری چیز ہے. حدیث پاک سنو. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس سے روایت فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اربع من اعطیہن. 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو دے دی گئیں
फ़क़द उतिया खैरुद्दुनिया वल आखिरा, तो उसको दुनिया और आखिरत की सारी भलाई दे दी गई। बेशक। चार चीज़ें जिसको मिल गई, दुनिया आखिरत की भलाई उसको मिल गई। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते हैं क़ल्बुन शाकिरुन, शुक्र अदा करने वाला दिल जिसको अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिल तो सबके पास है, लेकिन अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाला दिल जिसको मिल जाए। बेशक। लेकिन आज हम लोग शुक्र अदा नहीं करते, दूसरे को देख के सिर्फ जलते हैं। दूसरी की दौलत देखे तो जल गए, दूसरे का मकान देखे तो जल गए। जलना नहीं है, बल्कि शुक्र अदा करो तुमको जो अल्लाह ने दिया है। अब आदमी सोचता है हमको क्या मिल गया, फला 4 पहिया चलता है, हमारे पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। लेकिन ऐ लोगों, सोचो कि अल्लाह का कितना एहसान है। एक बुजुर्ग थे हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, पढ़ने के लिए घर से निकले जा रहे थे, रास्ते में चप्पल पुरानी थी टूट गई तो पैदल जाने लगे। इत्तेफाक से एक आदमी घोड़े पर सवार होकर के निकला, दाढ़ी भी नहीं, पैंट बूशर्ट पहने घोड़े पे बैठा जा रहा था। शेख सादी ने देखा तो आसमान की तरफ निगाहें उठाई, कहते हैं अल्लाह तेरा कैसा फैसला है कि मैं तेरे दीन सीखने के लिए घर से निकला हूँ, तो तूने मुझे चप्पल तक के तौफीक नहीं अता की, और अपने नाफरमान बंदे को तूने चलने के लिए घोड़ा दे दिया। शिकायत की, इतने में मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनी तो मस्जिद गए नमाज पढ़ने, और जब नमाज पढ़ के निकले तो देखा दरवाजे पर बहुत से भिखारी भीख मांग रहे थे। उन्हीं भिखारियों में एक भिखारी ऐसा भी था जिसके दोनों पैर घुटनों से कटे हुए थे। जब शेख सादी ने देखा तो फिर पलटे मस्जिद में, और मस्जिद में जाकर सर सजदे में रख के रोने लगे, कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे पैरों को तो सलामत रखा है। माशाअल्लाह। इसी दुनिया में तेरे बंदे ऐसे भी हैं जो पैरों से भी महरूम हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमारे पैरों को सलामत रखा। लोगों, एहसान मानो खुदा का कि अल्लाह ने दौलत नहीं दी, लेकिन आंखों में देखने की रोशनी तो अता फरमा दी। अंधा नहीं बनाया, लूला नहीं बनाया। अल्लाह ताला की नेमतों को याद करके, ए बच्चे तुम लोग क्यों बोलते हैं यहाँ पे? आज पता चला कि फलां को अटैक हो गया। क्या हुआ? एक नस दब गई सिरी। तो बताओ हमारी तुम्हारी नसें सलामत हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करो। दो लोगों का शुक्र अदा करना कुरान में है। अल्लाह फरमाता उश्कुरु ले वाली वालिदैक, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह का शुक्र अदा करो। तन्हाई में हो तो इस चीज़ को सोचो कि या अल्लाह तूने मुझे बीवी भी अता फरमाया, अल्लाह तूने मुझे औलादे भी दी, अल्लाह तूने मेरे जिस्म को सलामत रखा। इस तरह याद करके और आँखों से आंसू अगर निकल गए तो वो हमारी तुम्हारी बख्शिश का सहारा हो जाएगा। हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते मन बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के डर से रो दिया, युखरिजु मिनन नारी, तो वो जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। कमा युखरिजुल लबनु मिनद दरई, जैसे कि छाती से दूध निकाला जाता। हत्ता ला यऊदुल लबनु फिद दरई, यहाँ तक कि जैसे छाती का निकला हुआ दूध छाती में दोबारा वापस नहीं जा सकता।
ایسے ہی خوف خدا سے رونے والا آدمی دوبارہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. رو کبھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے. ہوا چل رہی ہے خدا کی نعمت ہے، سورج نکل رہا خدا کی نعمت ہے. ان چیزوں کو سوچ کر کبھی آنکھوں سے آنسو گرا دو. لیکن آج آدمی ان چیزوں میں نہیں روتا. کہیں مارا گیا تب روئے گا، دکان میں گھاٹا لگا تب روئے گا، امتحان میں فیل ہوا تب روئے گا. اور بہت سے ایسے ہیں مہر ہوا نہیں تو کے خاطر روئی ہیں. ایسے بھی ہیں بڑھاپم روتے. ہمارے ادھر کے ایک ملا جی ہیں، نام نہیں بتائیں گے، بات پہنچ سکتی ہے وہاں. دونوں لوگ ہم لوگ نانپارہ جا رہے تھے تو رائے بوجھا اسٹیشن پر پہنچے تو ایک بڑھو بیٹھ روئے. ملا دیکھیں تو کہیں یار یہ تو ہمارے ماما ہوئے رو تھا. تو سمجھن کہ معلوم ٹرین ورین چھٹ گئی ہوئی تو روت ہوئی ہیں. اور وہاں جب اسٹیشن پر گئے تو پوچھیں ماموں کا بات کا ہے روت ہو. کہیں بھیا ابا مامی تمہار یہی ٹرینیا سے میکا گئی ہیں، انہیں ہمارے روئی تھے. تو ملا جی کہیں کہا بات ہے پر گئے بڑھوا نے پہ تماچا ماری تم کہاں گئی ہیں تو لوٹی ہے نا. ارے ایک دو دن رہی ہے لوٹ یہی ہے. بتاؤ بڑھاپے میں رو رہا ہے بیوی کے لیے. اے لوگوں رو تو خدا کے لیے رو دو. قیامت کے دن سرکار فرماتے ہیں جہنم کی آگ ہم لوگوں کی طرف بڑھے گی تو نمازی نماز کا واسطہ دے گا، حاجی حج کا واسطہ دے گا، شہید اپنی شہادت کا واسطہ دے گا. اے آگ دور ہو جا. لیکن آگ آگے آتی ہی رہے گی. امام غزالی لکھتے ہیں کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک پیالے میں پانی لے کر حاضر ہوں گے. عرض کریں گے اس کو اس پہ چھڑک دیجئے یہ آگ بجھ جائے گی. سرکار فرمائیں گے جبریل یہ پیالے کا پانی کیسا ہے؟ تو جبریل کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے امتی جب اللہ کے ڈر سے روتے تھے ان کے آنکھوں سے آنسو گرتے تھے تو ان آنسوؤں کو اسی پیالے میں ہم جمع کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ پیالے کا پانی آپ کی امت کے خوف خدا سے رونے والے. اے چائے والے یہ کیا کرے لے آؤ لے جا بیٹا لے جا ادھر. سلام کے بعد سب کو پلا دینا چاہیے. سب مجمع کھڑبڑ ہو جائے گا یار کیسے لوگ. سلام کے بعد لانا. سلام کے بعد 5 روپے کی چائے ملتی ہے. اللہ کا شکر ہے ہر گھر میں چائے بنتی ہے. یہ آپ کی امت کے خوف خدا سے گرنے والے آنکھ کے آنسو ہیں جو اس پیالے میں ہم نے جمع کیا ہے. حدیث میں ہے جب جبریل اس پانی کو چھڑکیں گے تو جہنم کی آگ ٹھنڈ ہو جائے گی اور لوگوں کو سکون نصیب ہو جائے گا. تو اللہ کے ڈر میں کبھی رو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے. حضرت عمر مانگا کرتے تھے یا اللہ تو مجھے انسان نہ بناتا دنیا کا کوئی تنکا بنا دیتا تاکہ قبر میں حساب دینے سے میں بچ جاتا. اتنا ڈرتے تھے اور روتے روتے پوری زندگی روئے. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پہ آنسو بہتے بہتے دونوں طرف کالے نشان پڑ گئے تھے. اتنا رویا کرتے تھے زندگی میں. قبر سے میں بچ جاتا. لیکن آج قبر سے ہم لوگ نہیں ڈرتے. ڈھیٹ ہو گئے ہم لوگوں کے دل. جیسے کہ بتاتے ایک بڑھوا رہا ہے بیمار ہوا تو کوئی لڑکا کا گھیرے بیٹھے ابا یہ بات ابا وہ بات. تو بڑھوا کہتے بھیا رے ہم بچ نہ پائے. کہیں تب ابا تو کہیں جب بھیا ہم مر جائے نا تو ہمارے کفن میں پران کپڑا دی ہو. لڑکے کہنا ابا یوں کہاں ہو سکت ہے کہ تم ہم کا پیدا کی ہو پالے پوسو گھر بنوائے پڑھائے لکھائے شادی بیاہ کی ہو اور مری ہو تو ہم لوگ کفن پران کپڑا دے بے. گاؤں والے کہا کہ یہ ابا. تو بڑھوا کہا تھا گاؤں والے چکر میں پڑھ کے کام کا پھنسائے دے رہے تم لوگ. کہیں کہا ہے ابا کہنے رے پران کپڑا میں لپیٹ کے رکھو قبر میں تاکہ منکر نکیر جب حساب لے آئی ہیں دیکھیے کہ کفن پران ہے
تو کہے یہ تو بہت پہلے مر چکا ہے، کیا حساب ہوئے گا بھائی، چھوڑو. تو چھوڑ چھاڑ چلے جائیے اور نوا کپڑا میں لپیٹ کے رکھیے، جڑتے جڑ جائیے کہ نہیں جٹی ہیں رے. بتاؤ ایسے ایسے دلال بڑھوا پڑے ہیں کہ زندگی بھر تو دلالی کربے کہ نہیں، مرک بعدو سوچے کہ ہوں 420 کے نکل جائے. لیکن اے لوگوں، قبر بڑی کٹھن چیز ہے، بہت کٹھن ہے. اعلیٰ حضرت جیسے مجدد قبر کو یاد کر کے پیغمبر کی بارگاہ میں دعائی پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور. اور بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قبر بڑی کٹھن چیز ہے لوگوں، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو. جس کو شکر ادا کرنے والا دل مل گیا، نبی فرماتے دنیا آخرت کی بھلائی اسے نصیب ہو.